تین جلیل القدر صحابہ کو قتل کرنے کی تاریخی سازش۔ واقعہ نہروان کے بعد تین خارجی عبد الرحمن بن ملجم حمیری، برک بن عبداللہ اور عمرو بن بکر تمیمی مکہ معظمہ میں ملے۔ یہ تینوں عالم اسلام کی خانہ جنگی اور بدنظمی کا ذکر کر کے دیر تک افسوس کرتے رہے۔ پھر انہوں نے مقتولین نہروان کی یاد میں آنسو بہائے اور کہنے لگے کہ اپنے بھائیوں کی موت کے بعد زندگی میں ہمارے لیے کچھ لطف نہیں رہا، بہتر یہ ہے کہ ہم علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کو ٹھکانے لگا دیں تاکہ ایک طرف عالم اسلام اس خون خرابے سے نجات پائے اور دوسری طرف ہم اپنے بھائیوں کا انتقام لے لیں۔ آخر طے یہ پایا کہ عبد الرحمن حضرت علی کو، برک حضرت معاویہ کو اور عمرو بن عاص کو شہید کرے۔ 17 رمضان 40 ہجری کی تاریخ اس کام کو انجام دینے کے لیے تجویز ہوئی۔ حسب قرارداد ابن ملجم کوفہ آیا اور یہاں خاندان بنی رباب سے، جو خارجی عقیدہ رکھتا تھا، تعلقات پیدا کیے۔ اس خاندان میں ایک حسین و جمیل عورت تھی جس کا نام قطام تھا۔ ابن ملجم اس کا گرویدہ ہو گیا اور شادی کا پیغام دیا۔ قطام نے کہا کہ مجھے تمہارا پیام منظور ہے، مگر مہر وہ ہوگا جو میں تجویز کروں۔ ابن ملجم نے کہا، تم کیا مہر تجویز کرتی ہو؟ قطام نے جواب دیا، 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندی اور حضرت علی کا سر۔ ابن ملجم نے کہا، مجھے بصر و چشم منظور ہے، علی کے سر کے لیے ہی تو میں کوفہ آیا ہوں۔ غرض ابن ملجم اور قطام کی شادی ہو گئی اور دونوں مل کر اس مقصد کی تکمیل کی تدبیریں کرنے لگے۔ ابن ملجم اور قطام ہی کی کوششوں سے شبیب بن نجدہ حروری اور وردان، 2 اور خارجی بھی اس سازش میں شریک ہو گئے۔ 17 رمضان 40 ہے، جمعہ کی رات کو تینوں جامع کوفہ میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ فجر کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور حسب معمول سونے والوں کو نماز کے لیے جگانا شروع کیا۔ شبیب کمین گاہ سے نکلا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ محراب میں گر پڑے۔ اب ابن ملجم آگے بڑھا اور حضرت امیر کے سر مبارک پر وار کیا۔ آپ کی داڑھی خون میں تر بتر ہو گئی۔ آپ نے پکار کر کہا، میرے قاتل کو پکڑو۔ وردان اور شبیب دونوں بھاگ نکلے، لیکن ابن ملجم پکڑ لیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے مکان پر لایا گیا اور ابن ملجم کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں مر گیا تو اس شخص کو قتل کر دینا، اور زندہ رہا تو جو سزا مناسب سمجھوں گا دے دوں گا۔ آخر کار اسی دن رات کو آسمان رسالت کا یہ ستارہ درخشندہ غروب ہو گیا۔ رحلت کے وقت یہ آیت کریمہ ورد زباں تھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کی جزا پائے گا، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ آپ کی عمر 63 سال ہوئی اور تقریباً 4 سال 9 مہینے مسند خلافت پر متمکن رہے۔ آپ کے جنازے کی نماز حضرت امام حسن نے پڑھائی اور ابن کثیر کی معتبر روایت کے مطابق دارالخلافہ کوفہ کے اندرونی حصے میں دفن کیا گیا۔ حضرت امیر کے وصال کے بعد حضرت حسن نے ابن ملجم کو بلایا۔ ابن ملجم نے کہا کہ میں ایک طرح دادی کے لاڈ ہی رہ کر چکا ہوں، آپ اجازت دیں تو میں اس فرض کو بھی ادا کر لوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں زندہ رہا تو ضرور حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ حضرت حسن نے ابن ملجم کی اس درخواست کو رد کر دیا اور عبداللہ بن جعفر کو قتل کا حکم دیا۔ ابن ملجم کو اپنے عقیدہ باطل پر اس قدر یقین تھا کہ وہ قتل کے وقت سورۃ اقرأ کی تلاوت کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ میں اس وقت اپنی زبان کو ذکر اللہ سے غافل نہیں کرنا چاہتا۔ ابن ملجم کا دوسرا ساتھی برق بن عبداللہ دمشق پہنچا اور اس نے بھی اسی دن اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر، جبکہ وہ نماز فجر سے فارغ ہو کر مسجد سے نکل رہے تھے، حملہ کیا۔ حضرت معاویہ کو معمولی زخم آیا جو جلد اچھا ہو گیا۔ برق گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت معاویہ نے اپنے لیے مسجد میں مقصورہ بنوا لیا اور ایک محافظ دستہ مقرر کیا جو نماز کے وقت ان کی حفاظت کرتا تھا۔ ابن ملجم کا تیسرا ساتھی عمرو بن بکر مصر پہنچا اور اس نے بھی وقت معینہ پر اپنا عہد پورا کرنے کی کوشش کی۔ حسن اتفاق سے اس روز عمرو بن عاص بیماری کی وجہ سے مسجد نہ آ سکے اور ان کی بجائے خارجہ بن ابی حبیبہ نے امامت کی، اور عمرو بن بکر نے خارجہ کو عمرو بن عاص سمجھ کر حملہ کیا اور انہیں قتل کر دیا۔ عمرو بن بکر بھی گرفتار ہوا اور قتل کر دیا گیا۔